اسراف کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے سورہ اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آگے وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ہے، آیت نمبر 33 میں غالباً. تو وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، قتل میں زیادتی نہ کرے. کیا مطلب؟ جس نے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لیتے وقت قتل میں زیادتی نہ کرے. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. قتل میں زیادتی کرتے وقت لاش کا مسئلہ کیا جا سکتا ہے، اذیتیں دے کے قتل کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایک قتل کے بدلے کئی قتل کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا قصاص میں قتل کرنے کا حق تو ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اسراف، حد سے بڑھنا. اور یہاں آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو. وہ یوں بندھا ہوا ہو جائے، یوں بندھا ہو جائے، یا ایسے بندھا ہو جائے، اللہ اعلم. اس کی ایک تمثیل حدیث میں بھی آئی ہے، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا وہاں پہنچتے ہیں کہ اس کا مغلولہ کا کیا معنی ہے. لیکن بہرحال یہ بخل کو، کنجوسی کو واضح کرنے کے لیے کہ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ وہ جناب آپ بالکل اپنے خزانوں کی بوریاں ہی کھول دو اور بالکل آپ خود مسکین ہو کے بیٹھ رہو. دونوں باتیں نہیں کرنی، بلکہ درمیان میں. جیسے سورہ فرقان کے اندر جہاں عباد الرحمن کی خصوصیات بتائیں تو وہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ اسراف کرتے یعنی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے، بخل کرتے. تو یہاں جو مغلولہ ہاتھ کو باندھنے کی بات کی ہے، بندھا ہوا ہاتھ ہونے کی بات، تو اسی کو وہاں پہ قطر یعنی ولا یقتروا کہا ہے، یعنی وہ بخل کا استعارہ ہے، ہاتھ کو روک رکھنا. اور سورہ مائدہ میں اور سورہ مائدہ وغیرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہ بھی اللہ کریم کے بارے میں ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے. یہ کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا. کیا مطلب؟ اللہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ کنجوس ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بخیل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ یہودی بکواس کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، لیکن وہ جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اس کی مرضی ہے. ہاتھ اس کے کھلے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. البتہ وہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اس کا اپنا سسٹم ہے. وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے. اللہ، یہ گویا دونوں پہلو جو بیان ہوئے ہیں، اسراف کا بھی اور جو بخل کا بھی، کہ نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو، اس کے درمیان میں راستہ ہونا چاہیے. وہ درمیانی راستہ کیا ہے وہ تو ایک اگلی بات ہے، لیکن یہاں جو مبذر کہا یا تبذیر کہا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے. یہ نہ اسراف ہے نہ بخل ہے، بلکہ یہ تبذیر ہے. یہ ایک تیسری چیز ہے. اسراف اور بخل تو سمجھ میں آتا ہے، بخل کنجوسی ہے، اور اسراف حد سے آگے کی طرف بڑھ جانا ہے، بخل حد اعتدال سے پیچھے کی طرف بڑھ جانا. تو یہ بخل ہے، کنجوسی، اور وہ اسراف ہے. تو یہ تبذیر کیا ہے؟ یہ ایک بالکل تیسری چیز ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. تو اس لیے میں نے ترجمہ کرتے وقت عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ فضول خرچی نہیں کیا جانا چاہیے، اگرچہ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ فضول خرچی ہی کیا ہے، اور مترجمین اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی کرتے ہیں، اور وہ اسراف کے مترادف ہی اس کو سمجھتے ہیں. جیسے اسراف ہے ایسے ہی تبذیر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ عمومی معنوں میں اسراف اور تبذیر یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہوں اور ہو سکتے ہوں، لیکن حقیقتاً ان میں فرق ہے. تبذر تبذیرا، اس کا اوریجن جو ہے، دیکھیں اس کا اوریجن صرف ہے، سین را فا، اسراف کا، اور جو روٹ ورڈ ہے اور جو اس کے ابتدائی جو مادہ جو ہے سین را فا ہے، اور اس کا مادہ یہ با زال را ہے.
اور بادال را، بذر، یہ بیج کو بھی کہتے ہیں، بذر بیج کو کہتے ہیں۔ اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ بذر اصل میں اس غلے کو کہا جاتا ہے جو انسان نے بچا کے رکھ لیا ہوتا ہے بیج کاشت کرنے کے لیے، یعنی اصل جو اس کی جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اور جو پریکٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس لفظ کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ بذر اس غلے کو کہا جاتا ہے جو کسان اس کو بچا کے رکھ لیتا ہے، اور بچا کے رکھ کے باقی وہ خرچ کرتا ہے، اس کو نہیں خرچ کرتا، اور اس کو خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے لیے، اس کو بیج کے لیے رکھا ہوا ہے اور آگے کاشت کرنا ہے، تو جو شخص اس کو بھی خرچ کر دے، یعنی وہ جو بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی خرچ کر دے، تو وہ مبذر ہے۔ لوگوں نے اس کو کلچرلی، اہل لغت نے اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ البتہ بذر چونکہ اس کا معنی بیج ہے، اور بیج جب کاشت کیا جاتا ہے تو تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی زمین ٹھیک ہے اور کون سی زمین نہیں ٹھیک، بیج تو بس ایک چھٹا دیا جاتا ہے اور بیج گر جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، ایک متفرق کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نواب صدیق حسن خان علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے مختلف اہل لغت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں با اور ذال یہ کسی مادے میں اکٹھے آ جائیں تو اس میں تفرق کا اور متفرق ہونے کا اور پھیلا دیے جانے کا مفہوم اس میں از خود موجود ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی با اور ذال اکٹھے آ جائیں مادے کے اندر۔ تو یہ بذر جو ہے اس میں گویا معنی بیج بھی ہے اور معنی اس کو پھیلا دینا بھی ہے۔ اب آئیں تبذیر کی طرف، تو بذر یبذر، تبذیر کا معنی ہوگا کہ آپ اپنے جمع پونجی کو اور جو آپ کا قیمتی ترین متاع ہے اس کو آپ پھینکتے ہوئے دیکھیں ہی نہ کہ کہاں گر رہا ہے، گویا آپ بے جا خرچ کریں۔ لہٰذا اس کے مفہوم میں اسراف سے کہیں بڑھ کر مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسراف تو جائز کاموں میں زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور تبذیر جائز ناجائز دیکھے بغیر خرچ کرنا، بغیر کسی پرواہ کے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر ہوگا اگر وہ ناجائز کام پہ خرچ کیا، ناجائز کاموں پہ خرچ ہو، بے جا خرچ کرنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیں، بے جا خرچ کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کریں، اسراف فضول خرچی نہ کریں۔ اور ویسے تو اگر آپ فضول خرچی کے معنی کو بھی اگر بہت بنظر غائر دیکھیں تو فضول خرچی بھی اصل میں تبذیری ہوتی ہے۔ کیسے کہ فضول کے معنوں میں منفیت پائی جاتی ہے، فضول ہوتا ہی نفی ہے۔ جو زائد ہو اور منفی نہ ہو وہ فضل ہوتا ہے، اور زائد ہو اور منفی ہو وہ فضول ہوتا ہے۔ لہذا فضول خرچی ہوتی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پھر اس کی وضاحت اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایڈیشنل چیز جو زائد ضرورت ہو وہ اچھی بھی ہو تو وہ اچھی نہیں رہتی، وہ فضل بھی ہو تو جب وہ اسراف بنتا ہے تو وہ فضول ہو جاتا ہے، وہ فضل بھی ہو تو اسراف بن کے فضول ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کوئی چیز مثال کے طور پر حلال طیب روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، وہ انتہائی طیب اور پاکیزہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا خرچ کرنے کا بھی اجر ہے۔ آپ اہل خانہ کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے آپ اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے اور نیت کرے صدقے کی تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور ہر چیز جیسے جیسے آپ ضرورت کے مطابق، حتیٰ کہ آپ اپنے لیے لباس اختیار کرتے ہیں اور اپنے جسم کو چھپانے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سارا کا سارا حلال طیب پاکیزہ مال جب آپ ان جائز ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ سب صدقہ ہے، سب اجر ہے۔ لیکن وہی اگر زائد ضرورت خرچ کرنا شروع کر دیں، ضرورت سے زائد خرچ کرنا شروع کر دیں، چاہے کھانے پینے میں، چاہے لباس میں، چاہے دوسروں کے لباس میں، چاہے اپنے، تو جو ہی وہ بڑھے گا، مال وہی ہے پاکیزہ، چیز وہی ہے، عمل وہی ہے، لیکن جب وہ زائد ضرورت ہوگا تو وہ اسراف بن جائے۔ جب اسراف ہوگا تو اسراف جو ہے وہ اسی طرح زیادتی ہے اور گناہ ہے، اسراف گناہ ہے، اور وہ گویا جو گناہ ہو جائے گا پھر وہ فضول ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا
کہ اچھی چیز بھی اچھی نہیں رہتی جب وہ زائد ضرورت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یعنی اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، روپے خرچ کرنا نہیں ہے، دولت خرچ کرنا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اسراف ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اگر زائد ضرورت، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ ان کے اوپر وقت لگاتے جاتے ہیں تو آپ گویا اپنے وقت میں اسراف کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں اسراف کر رہے ہیں، ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسرف فی الماء، اور یہ بات آپ نے وضو کے ضمن میں فرمائی، لا تسرف فی الماء، پانی کے اندر اسراف نہ کریں، پانی میں زائد ضرورت پانی استعمال نہ کریں، اندازہ تو کریں۔ اور ہم نے اس کا مفہوم کشید کرتے وقت یہ کہا، ہاں یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ میں نے علماء کو کہتے سنا، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت پانی جو ہے وہ بہت کم یاب ہوتا تھا نا، پانی حاصل کرنے کے لیے بڑا دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا اور جا کے پانی لانا پڑتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء، پانی ضائع نہ کریں اور پانی میں اسراف نہ کریں، اور ظاہر پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، یعنی اس کا پھر وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا، ولو کنت علی نہر جار، بہتے ہوئے دریا کے اوپر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، تو دریا ہو اور بہتا ہوا ہو تو پانی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہاں پانی کی کمیابی کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار۔ تو اگر ہم اس کا مطلب یہ کریں کہ اس وقت تو پانی نہیں ملتا تھا اس لیے کہا تھا، آج ہمارے پاس ٹوٹیوں میں پانی ہے، بلکہ آٹومیٹک ٹوٹیاں ہیں، اللہ اکبر، تو آج ہم جس طرح مرضی ٹوٹی کھول لی، اندازہ تو کریں کتنا ٹائم لگتا، کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹی کھول کے آپ وضو کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی سپیڈ میں ٹوٹی کھولی رہنے دیں تو کتنا پانی بہہ جاتا ہے، یہ اسراف ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دفعہ یہ ذکر ہو چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے پانی سے وضو فرما لیتے تھے جس کو آپ ہمارے یہاں کے پیمائش کے اعتبار سے آپ اس کو کوارٹر لیٹر کہہ سکتے ہیں، پاؤ یا 1.5 پاؤ، اتنے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے، اللہ اکبر، اور 1.5 کلو پانی سے یا 1.5 لیٹر پانی سے آپ غسل فرما لیتے تھے، یعنی اس قدر کم پانی استعمال کرنا۔ اور صحابہ کرام خود وہ بھی حیران ہوتے تھے، یعنی اب آج کے دور میں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کم پانی استعمال کرنے پر صحابہ کرام خود حیران ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لا تسرف فی الماء، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اسراف استعمال کیا ہے تو یہ تبذیر اس اسراف کے لفظ سے مختلف ہے۔ اسراف کا جو لفظ ہے وہ زائدہ ضرورت خرچ کرنے کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تبذیر کا لفظ ہے یہ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ناجائز کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں ناجائز جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت نہیں ہے، یا ایک تو ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، آپ نے اچھی سے اچھی چیز خریدنی ہے، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، آپ پھر بھی اس سے زیادہ مہنگی چیز خریدتے ہیں، یہ اسراف ہے، اور یہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ یہ میں لمٹس میں رہ رہا ہوں یا لمٹ سے آگے جا رہا ہوں، تو وہ ایک خاص طور پہ ایک خاص حد سے آگے نکلنا وہ اسراف بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو بعد میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ واقعہ ذکر کر کے ہمارے اوپر بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ بڑی سخت بات ہے، یہ نہ کیا کر۔ تو میں پھر کرتا ہوں آج، کہ میں جب الگ گھر میں نے بنا لیا، والدین کے گھر سے الگ آ گیا، میری نوکری ہو گئی اوکاڑا میں، تو ایک دفعہ میرے والد صاحب تشریف لائے میرے گھر، تو والد صاحب نے ڈرائنگ روم میں
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. ویسے عام طور پہ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے تھے والد صاحب، آ کے لاؤنج میں یا بیڈ روم میں بیٹھتے تھے. تو کوئی مہمان تھے یا کیا تھا، تو والد صاحب ڈرائنگ روم میں کچھ دیر بیٹھے. تو مہمان جب چلے گئے تو والد صاحب نے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھے کہا کہ حماد، تمہارے ڈرائنگ روم میں 2-3 چیزیں ناجائز ہیں. میں حیران ہو گیا کہ اس میں ناجائز کیا کچھ ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جو چیز ضرورت کے بغیر ہے نا وہ ناجائز ہے. مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز مجھے ایسی نہیں نظر آئی. اللہ اکبر. تو وہاں ایک بڑا سا واز پڑا ہوا تھا، کیا کہیں گے اس کو، یہ گملہ سا اور گلدان سا جو بنا ہوتا ہے وہ کونے میں پڑا ہوا تھا پتھر کا، اور اس کے اوپر اندر آرٹیفیشل پھول تھے، وہ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ بتاؤ اس کی ضرورت کیا ہے یہاں سوائے سجاوٹ کے، اس کی اور. میں نے کہا جی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کے لیے رکھا ہے. مجھے کہتے ہیں سجاوٹ کیا ہوتی ہے، سجاوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس لیے سجاوٹ کرنی ہے. پھر انہوں نے مجھے مسئلہ سمجھایا. مجھے کہتے ہیں کہ یہ کارپٹ پڑا ہے، یہ صوفہ پڑا ہے، یہ کرسیاں پڑی ہیں، ان کے اوپر گدیاں بچھی ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. آپ اچھے سے اچھا کارپٹ لے لیں، خوبصورت سے خوبصورت کارپٹ لے لیں، خوبصورت سے خوبصورت صوفہ لے لیں، آپ اچھی سے اچھی گدی رکھیں اس کے اوپر. یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن صرف سجاوٹ کے لیے لینا، ضرورت کی چیز کو خوبصورت لینا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. یہ مطلوب ہے کہ آپ اس میں خوبصورتی پیدا کریں. اسلام کا حسن ہے، اور اسلام نے ایک نفیس مزاج دیا ہوتا ہے ہر انسان کو. لیکن وہ کہتے ہیں صرف ڈیکوریشن کے مقصد سے، ڈیکوریشن کی غرض سے کوئی چیز لینا، اس کی کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. میری سمجھ میں یہ مسئلہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اب یہ بات سخت ہے یا نرم ہے، میں یہ کہتا ہوں کتنی، اب اس معیار کے مطابق دیکھیں تو ہماری زندگی میں کتنی چیزیں جو زائد ضرورت ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے ضرورتیں پیدا کی ہوئی ہیں خود سے، اور خود سے ان کو ضروری بنایا ہوا ہے، اور بنا کے اب یا تو وہ تبذیر ہے یا پھر وہ اسراف ہے. اور ڈیکوریشن، برائے ڈیکوریشن آپ دیکھو تو صحیح، ڈیکوریشن انڈسٹری بنی ہوئی ہے پوری ڈیکوریشن پیسز کی، اور ایسی ڈیکوریشن، اللہ اکبر. اور اس کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں، ظاہر ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے نا، جب آپ چل پڑتے ہیں تو پچھلے دنوں ایک چرچا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک شادی کا، تو پتہ چلا اس کے صرف ڈیکوریشن کا جو ٹھیکہ تھا وہ 16 کروڑ روپے کا تھا. شادی کے موقع پر جس نے چند گھنٹے بعد ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے 16 کروڑ لگائے ہیں. تو جو بھی اس کے جو کرنے والے ہیں منتظمین، جو شادی، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کتنے لگائے ہوں گے سجاوٹ کے اوپر. اللہ اکبر. یہ ہے اصل میں وہ بات، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، جو اسراف اور تبذیر کا فرق ہے. اور اگر کسی نے ناجائز کاموں پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا، لہذا تبذیر یہ نہیں ہے کہ اب حد سے زیادہ خرچ کریں گے تو تبذیر ہوگی. تبذیر اصل میں بے جا خرچ کرنا ہے، اور حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اور اگر بے جا بھی ہو اور حد سے زیادہ بھی ہو تو وہ پھر تبذیر بھی ہے، پھر وہ اسراف بھی ہے. اللہ اکبر. لہذا اس کی وضاحت فرما دی کہ اگر پھر تم باز نہیں آؤ گے تب تبذیر، ولا تبذر تبذیرا والا حکم کیوں ہے، اس کی وعید بتا دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھیں یہ جو مبذرین ہیں نا، یعنی تبذیر کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو ہیں ہی شیطانوں کے بھائی. اللہ اکبر. اب پورا جو مقابلہ ہے پوری زندگی کا، وہ اللہ کو جو چیلنج کیا ہے وہ تو بدبخت ابلیس نے کیا تھا. اس پورے سسٹم کے اندر ابلیس بطور ایک منفی قوت کے کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص تبذیر سے باز نہیں آتا نا، وہ بھی منفی قوت میں شیطان کا ساتھ دے رہا. وہ گویا وہی حرکتیں کر رہا ہے جو شیطان کر رہا. اللہ اکبر. تو شیطان فساد پھیلانا چاہتا ہے، تو
وہ مفسد ہے، تو اس کا مطلب ہے جو مبذر ہے وہ بھی مفسد ہے۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں کہ اس کے 3 اقوال اس کے بارے میں بیان ہوتے ہیں، اور تینوں ہی درست محسوس ہوتے ہیں کہ اخوان الشیاطین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نسلی طور پر بھائی ہیں یا کوئی نسب کا تعلق ہے شیطان کے ساتھ، نسب کا تعلق تو نہیں ہے، تو کوئی اور تعلق ہے نا۔ جیسے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی ہیں، تو مومن جب سارے بھائی ہیں تو وہ نسب کے بھائی تو نہیں ہیں، خاندانی رشتہ داری تو نہیں ہے۔ رشتہ داری کس بات کی ہے؟ عقیدے کی رشتہ داری، للہیت کی رشتہ داری، دین کی رشتہ داری، کلمہ طیبہ کی رشتہ داری ہے، لا الہ الا اللہ کی رشتہ داری ہے۔ تو اب جب اخوان الشیاطین ہے تو اس کے الٹ سمجھ لیں، انما المؤمنون اخوہ، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جو مبذر ہیں یہ بھائی ہیں شیطانوں کے۔ اب شیطانوں کے بھائی کیسے ہیں؟ نسب میں تو نہیں ہیں یقینی طور پر، تو پھر کیا ہے؟ شیطانوں کے بھائی یا تو پھر وہ عقیدے میں ہیں، عمل میں ہیں، کلمے میں ہیں، وہی معیارات جو اہل ایمان کو بھائی بناتے ہیں اسی کے متضاد جتنے معیارات ہو سکتے ہیں وہ انسان کو شیطان کے بھائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ گویا یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں، مومن اخوہ ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ شیطان اخوان جو مبذرین ہیں اخوان الشیاطین ہیں، اس کا مطلب ہے یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اس میں جو 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح شیطان فساد پھیلاتا ہے اسی طرح مبذر بھی فساد پھیلاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے نفس نے اس کے لیے مزین کیے ہوتے ہیں، یعنی جو کام انسان کا نفس اس کے لیے مزین کر کے دکھا دیتا ہے وہ کام انسان کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں دیکھتا۔ یہ شیطان کا کام، یہی کام کیا تھا نا شیطان نے، اس نے کہا تھا میں کیسے سجدہ کروں اس کو، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنے نفس کی کیفیت کو اور نفس کے مزین کیے ہوئے بات کو دیکھا جو اس نے مزین کر کے دکھایا۔ تو شیطان کو بھی اس کا نفس مزین کر کے دکھاتا ہے، اور وہ شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا نفس اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور اخوان الشیاطین بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سے دلائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام ٹھیک ہے، یہ بھی کام ٹھیک ہے، یہ بھی کام ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے نفس نے اس کو مزین کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ بات تو خیر سخت ہوگی ڈیکوریشن پیس والی، یا آپ اس کو زندگی کے سارے ہی معاملات میں دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے معیارات ہی مختلف ہیں یہاں۔ اللہ حتیٰ کہ جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے معیارات بھی مختلف ہیں۔ کسی نے کچھ سنتوں کو اپنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ سنتوں کو ڈسون کیا ہوا ہے، کسی نے جس کو جو سنت سوٹ کرتی ہے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ ہر سنت ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، لہذا جب وہ سوٹ کرنے والی سنت اس پر وہ عمل کرتا ہے اور جو نہیں سوٹیبل وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کی پیروی ہے۔ نفس جس کو مزین کر کے دکھاتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس کو نفس مزین کر کے نہیں دکھاتا وہ نہیں کرتا، بات ختم۔ لہذا لوگوں نے اس طرح کے معیارات بنائے ہوئے۔ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے طریقے میں مختلف معاملات، نماز سے بڑی نیکی کوئی ہوگی؟ نماز سے بڑا کوئی حکم ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی؟ اس سے بڑا بھی کوئی حکم ہوگا؟ اور میں نے خود نمازیوں سے، ایسے ایسے نمازی جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سے تو کہیں بہتر نمازی ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا تو ایسے ہی پڑھنے کو دل کرتا ہے، مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، میں نے ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اس کو حدیث سناتے جائیں، وہ کہتا ہے مجھے تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے، مجھے اس میں سکون زیادہ ہے۔ اسی طرح میں کل کسی ایک بہت معروف عالم کا سن رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کلپ شیئر ہوا تھا، اور وہ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر کے وہ کہہ رہے تھے
کہ ان کی نماز جو ہے وہ ساری کی ساری بے ادبی پر مشتمل ہے، بے ادبی پر، اور ان کا کہیں ان کو کیا پتا ادب کیا ہوتا ہے، اور پوری کی پوری جو ان کی بحث تھی وہ 5-6 منٹ کا کلپ تھا، وہ ادب اور بے ادبی پر مشتمل تھا، اور سارا کا سارا ذاتی ذوق کی بنیاد پر دلائل دیے جا رہے تھے، سارے دلائل ان کے ذاتی ذوق کے بنیاد پر تھے۔ ادب کیا ہوتا ہے اور بے ادبی کیا ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے ذوق کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اگر انفرادی ذوق کو اس میں لائیں گے نا تو پھر نفس تو مزین کر کے دکھائے گا بہت ساری چیزیں، نفس انسان کو وہ کہتا ہے یہ زیادہ اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے کر لو پھر، تو یہ شیطان کی بات ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بے جا خرچ کرنے والا بھی جو دلیل پاتا ہے اس کے نفس کی دلیل، وہ کہتا ہے یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ادب اور بے ادبی کا معیار کیا ہوگا؟ ادب اور بے ادبی کا معیار یہ ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام سے ہی پوچھیں گے نا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تھا نا، بس ختم، اور ہر چیز ختم، رک جاتے تھے وہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آگے نہیں کر سکتے، جذبات بھی ختم ہو جاتے تھے، کیفیات بھی ختم ہو جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کے کھڑے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے موقع پر، کہ کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، سر قلم کر دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ کیسے سمجھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ ایک قرآن کی آیت ہی سنائی تھی، قرآن کی آیت سنائی ہے، فوراً تلوار پھینک دی۔ ٹھیک ہے ایسے ہے تو ٹھیک ہے ایسے، قرآن نے یہ کہا بس ٹھیک۔ اسی وقت جذبات ختم، اسی وقت ذاتی کیفیات ختم، اللہ کا قرآن پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ یہ جو تمہارے بہانے ہیں نا، اللہ کو خوب معلوم ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہ جو آنکھ بچا کر کھسک جانے والا رویہ ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ اکبر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو بچ جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ لہذا ذاتی ذوق کی بنیاد پر اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی کرنا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو فرمان ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان، یہ مبذرین جو ہیں بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس کے اندر جو 3 مشابہتیں ہیں شیطان کے ساتھ، ایک فساد پھیلانا، کہ وہ بھی فساد پھیلاتا ہے، مبذر بھی فساد پھیلاتا ہے، اور دوسرا نفس، اس کا نفس اس کو اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ اس کے پیچھے چلتا ہے، تو چاہے وہ نیکی میں ہو چاہے وہ بدی میں ہو۔ یہ جتنے لوگ میرے اور آپ کے خیال میں بد کردار ہوتے ہیں، جتنے لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے لوگ معاشرے میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم فساد پھیلانے والے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم جو ہے کوئی کام غلط کر رہے ہیں؟ ہر بندے کے پاس دلیل ہے، ہر بندہ دلیل دے کے گناہ کر رہا ہے۔ جو دلیل دے کے گناہ کر رہا ہے نا، سب سے خطرناک گناہ ہی وہ ہے، اس پر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ غلطی کا احساس ہوگا تو توبہ کی توفیق ملے گی، اور توبہ کی توفیق جو ہے وہی انسان کو گناہوں سے بچا کر اور اس پورے ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا استحقاق حاصل کرتی ہے، دیتی ہے، استحقاق عطا کرتی ہے، اور وہ توبہ کی توفیق ہے۔ اگر انسان نے غلطی کوئی نہیں کی، اس کے پاس دلیل ہے، ایسے ہی مولوی لگے رہتے ہیں، ایسے ہی فلاں لگے رہتے ہیں، میرے پاس تو دلیل ہے۔ تو جو دلیل دے کے گناہ کرتا ہے، یہ اصل میں نفس اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تیری دلیل بڑی شاندار ہے، تیرا کام بڑا شاندار ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کر رہے ہیں سب خوش ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، کیا میں تمہیں خبر دوں
کہ کون اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں، گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا